اپنی جگہ دلائل بھی اس قسم کے وہ دے دیں گے، دونوں ہی۔ جیسے افراد جھگڑتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کے دلائل دے دیتے ہیں، اقوام بھی دلائل پیش کر سکتی ہیں۔ اس لیے انہی پر اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ تو فیصلہ پھر نہیں ہو سکتا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا۔ ایک تو اضافی جائز اور ناجائز ہوتا ہے نا، کسی قوم نے اپنے معاشرے کے لیے ایک قانون وضع کر لیا۔ ہمارے ہاں جیسے قانون ہے کیپ ٹو دی لیفٹ، بائیں ہاتھ کو چلو۔ امریکہ میں قانون ہے دائیں ہاتھ کو چلو۔ یہاں یہ جائز ہے، وہاں وہ جائز ہے۔ یہاں ہمارے ہاں دائیں ہاتھ والا ناجائز ہے، ان کے ہاں بائیں ہاتھ والا ناجائز ہے۔ تو گویا جائز اور ناجائز کے الفاظ تو دونوں جگہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں ریلیٹو ٹروتھ، اضافی حق، یعنی اپنے ہاں ہمارے ہاں یہ چیز جائز، ان کے ہاں وہ چیز جائز، اس لیے کہ اس کے لیے اپنا پیمانہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا پیمانہ رکھا ہے، ہم نے اپنا پیمانہ رکھا ہے۔ یہ ریلیٹو یا اضافی ہوتا ہے۔ لیکن ایک شے ہے جسے مطلق حق یا جائز اور مطلق ناجائز کہا جائے گا۔ فریب دینا کسی کو، یہ مطلق ناجائز ہو گیا۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی قوم اپنے ہاں فیصلہ کر لے کہ فریب دینا جو ہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہو جائے، دوسری قوم کہے کہ اچھا نہیں ہے تو وہاں ناجائز ہو جائے۔ یہ چیزیں ریلیٹو نہیں ہوتی، یہ انہیں کہتے ہیں مطلق یا ایبسلیوٹ ٹروتھ۔ انسانی فکر ایبسلیوٹ ٹروتھ جو ہے اس کو متعین نہیں کر سکتی۔ انسانی شعور یا عقل یا قومی مفاد معاشرے کا اپنا اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہ اس چیز کو جائز قرار دیتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ افراد میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے، جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں۔ اقوام میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم اپنا فائدہ جس میں دیکھتی ہے اسے اپنے ہاں جائز قرار دیتی ہے، دوسری قوم اپنا فائدہ جس بات میں دیکھتی ہے اسے جائز قرار دیتی ہے۔ اور یہ سارے ٹکراؤ اس لیے ہو رہے ہیں کہ جائز اور ناجائز، حق اور باطل مطلق کا کوئی پیمانہ نہیں ہے انسانوں نے رکھا اپنے پاس۔ اگر پوری انسانیت کے پاس ایک پیمانہ ہو مطلق حق اور باطل کا، کہ یہ نہیں کہ اس قوم میں یہ حق ہے اور دوسری قوم میں وہ باطل، بلکہ پوری انسانیت یہ تسلیم کی کر لے کہ یہ چیز جو ہے حق ہے اور یہ چیز باطل ہے۔ مثلا مساوات انسانیہ کا قرآن کریم نے جو پہلا ایک بنیادی اساسی صداقت اور سچائی کا پیمانہ دیا ہے، مساوات انسانیہ۔ اب اس میں انسان کے رنگ، نسل، زبان، وطن کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ایک جیسے۔ اقوام عالم نے یہ پیمانہ اپنے ہاں نہیں رکھا، وہ اپنے ہاں اپنی قوم کے افراد جو ہیں ان کو ہمیشہ برتر قرار دیتی ہے دوسری اقوام کے انسانوں سے۔ تو گویا یہ پیمانہ مطلق نہ ہوا، اضافی ہوا، ریلیٹو ہوا۔ اور اسی وجہ سے یہ جتنے فساد دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، پہلے تو نوع انسانی اقوام میں بٹی، اور پھر قوموں نے اپنے ہاں یہ فیصلہ کیا کہ رائٹ مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، میرے ملک کا مفاد، غلط اور صحیح کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یعنی تم غلط یا صحیح جو کہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، میرے ملک کا مفاد میرے نزدیک یہ جائز، جو اس مفاد کے خلاف ہے جو کچھ وہ ناجائز۔ اب ہر قوم نے اپنے ہاں یہ رکھا پیمانہ جائز اور ناجائز کا، تو یہ سیدھی بات ہے کہ ٹکراؤ ہوگا، مفاد میں ٹکراؤ تو ہوگا ایک دوسرے سے، اور جب ٹکراؤ ہوگا اس کا نتیجہ مخاصمت ہوگا، عداوت ہوگا، پھر جنگ ہوگا۔ یہ جس قدر دنیا میں مختلف اقوام میں
مسلسل طور پر عداوت اور مخاصمت چلی آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کو تقسیم کیا اقوام میں، یہ بھی اضافی چیز ہو گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ نوع انسانی تو ایک امت واحدہ ہے، یہ الگ الگ ٹکڑوں میں تم نے اس کو کیوں بانٹ لیا؟ یہ ملک کی حدود، یہ جغرافی کی مختلف ٹیریٹریز، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تم نے نقشے پہ کچھ خام خواہ لائنیں کھینچ لیں اور ان لائنوں کو تم نے اتنا ابدی مستقل اور مستحکم قرار دے دیا کہ یہ انمٹ ہو گئیں۔ اب اس لائن سے ادھر بسنے والا اور انسان ہے اور اس لائن سے دوسری طرف بسنے والا اور انسان۔ قرآن نے کہا کہ پہلے یہ تقسیم ہی باطل ہے، اور جب یہ تقسیم باطل ہوگی، انسانیت ایک برادری ہو گئی، تو یہ بات کہ اس قوم کے حق میں مفید ہے، یہ بات اس قوم کے حق میں وہ بات مفید ہے، یہ تو خود بخود ختم ہو جائے گا جب اقوام کی تقسیم ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ تفریق بھی غلط، کہ یہاں یہ اچھا ہے اور وہاں وہ برا ہے۔ اچھے اور برے کا معیار قوموں کا، افراد کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، اس کے لیے مطلق پیمانہ ہونا چاہیے جو انسانوں کا وضع کردہ نہ ہو۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں قدر، اقدار، اب آج کل کی اصطلاح میں ویلیوز کہا جاتا ہے۔ پرماننٹ ویلیوز، ایبسلیوٹ ویلیوز، تمام نوع انسانی کے لیے ایک پیمانہ، قدر کے معنی پیمانہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے دیا کیا نوع انسانی کو؟ یہاں تو یہ ہے نا کہ اس رات میں ہم نے نازل کیا فیہا یفرق کل امر حکیم، خدا کی حکمت بالغہ کے بنیاد پر تفریق کر دی گئی ہے ہر معاملے میں، حق اور باطل کی، غلط اور صحیح کی، اور مطلق ہے یہ تفریق جو کی گئی ہے، اضافی نہیں ہے، تمام نوع انسان کے لیے، ہر مقام پر، ہر قوم کے لیے یہی کچھ ہے۔ کیا چیز ہے یہ جو مطلق جسے میں نے کہا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، ایبسلیوٹ جسے کہہ رہا ہوں؟ یہاں تو قرآن نے کہا ہے لیلۃ المبارکۃ، دوسری جگہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دیکھیے وہی قدر کا لفظ آ گیا جو میں نے ابھی کہا ہے کہ ویلیو اس کا ترجمہ ہے، جمع اس کی اقدار ہے اور ویلیوز اسے کہا جائے گا، اضافی نہیں ہوں گی، ریلیٹیو نہیں ہوں گی، بلکہ ایبسلیوٹ مطلق اقدار۔ تو قرآن نے بتایا یہ کہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اقدار دی ہیں۔ لیلۃ القدر، میں لیل کا ابھی مفہوم بیان کروں گا۔ قرآن نے دیا یہ ہے، اس تعلیم کی روح سے اقدار ملی ہیں، ویلیوز ملی ہیں، اور ویلیوز انسان کی سطح پر ہوتی ہیں، حیوان کی سطح پر ویلیو نہیں ہوتی۔ حیوان کی سطح پر اس کی طبعی یا جسمانی زندگی کی پرورش، بس یہ مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر مثال میں کہا کرتا ہوں کہ زمیندار کے گھر سے بیل ایک باہر جاتا ہے، بھوکا ہے، سب سے پہلے جو کھیت اس کے سامنے آئے گا وہ اس میں چرنے لگ جائے گا۔ اس کو اس سے مطلب نہیں کہ وہ کھیت اس کے مالک کا ہے یا کسی غیر کا ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک صرف پیٹ بھرنا مقصد ہے۔ اپنے مالک کا یا غیر کا یہ جو فرق ہے، اپنے ہاں کے مالک یا اپنے کھیت سے چرنا جائز، دوسروں کے کھیت سے چرنا ناجائز، بیل کی سمجھ کی بات نہیں ہے، اس کی سطح کی نہیں ہے، یہ انسانیت کی سطح کی ہے، جائز اور ناجائز، اسے ویلیو کہتے ہیں۔ ویلیوز انسانی سطح پر آتی ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ اقدار دیتا ہے، اسے اسی لیے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اسی کو یہاں فیہا یفرق کل امر حکیم کہا گیا ہے کہ یہ تفریق کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ میں ہر معاملے کے اندر، یہ سچ، یہ جھوٹ، یہ حق، یہ باطل، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ ہے جو کچھ قرآن نے کیا ہے، تفریق کر دی۔